ازواجی تعلق میں یہ 5 کام حرام ہیں، لیکن لوگ یہ 5 کام بڑی شوق سے کرتے ہیں۔ وہ 5 کام کون سے ہیں جن کو کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ یہ 5 کام ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے نکاح بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ 5 کام کرے گا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام میں ازواجی تعلقات کو احبت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ان تعلقات کے لیے کچھ حدود بھی مقرر ہیں۔ حیا اور فطرتی طریقوں کو پابندی ازواج زندگی کو برکت اور پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ غیر شرعی اور حرام طریقے نہ صرف گناہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ تعلقات میں بے سکونی پیدا کر سکتے ہیں۔ مسلمان جوڑوں کو چاہیے کہ وہ ان حدود کا احترام کریں اور اپنے رشتے کو اللہ کی رضا کے مطابق مضبوط بنائیں۔ ناظرین، خاندان، خاون اور بیوی سے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے چاہ رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم اسلامی بھائیوں، آپ سے بائوق کے تعلقات میں کچھ ایسے ایمان ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی کی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ پہلا بنا جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو شرعی تقاضا پورا کرنے سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ محترم بھائیو، جامعہ صغیر میں یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو گلائے شریعت تقاضا پورا کرنے کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیض یا ماہوری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر شرع عرض نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کی سیٹ پر جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے اس پر ہی کیوں نہ بیٹھا بلا رہا ہو۔ اس معاملے میں خواتین جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں، وہ اس بات کو مد نظر رکھیں جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات بھی بیوی کو برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایات صحیح بخاری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو شریعت تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتہ بیوی پر لعنت بیچتا رہے گا۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، دوسرا گناہ بیوی کے تعلقات میں جس کو غیر معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا اتنا سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق طلب کرنا۔ صحیح جامعہ صغیر کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، بغیر عذر کھلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں گھر اجارنے والیاں یہ اس امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خامن سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی۔ نہ کہ یہ عرض پیش کرنا کہ میرا خامد مجھے پسند نہیں آیا، اس کی تنخواہ بہت کام ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا، اسی لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرع عرض نہیں ہے۔ اسی لیے اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے، اور والد اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں۔ طلاق شوہر کا حق ہے، اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق بیٹی خود طلب کر رہی ہے۔ محترم بھائیوں، تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے وہ اس کو معمول سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حینض کی حالت میں اپنی بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرنا یا ایسی جگہ سے کرنا جو غیب کی ترکیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حینض والی عورت سے شرعی تقاضا پورا کیا یا عورت کے پیچھے جمع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے، اسی لیے شریعت کا انکار کیا۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو تیار ہی نہیں کہ نکاح سے پہلے اس کے عذاب اور ازواجی زندگی سے متعلق سکھایا جائے۔ دنیا میں جہاں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ جناب، شرع تقاضی کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل کرنا لازم ہے، لیکن
جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا ہے جس کی ہمیں شرم آ رہی ہے؟ دنیا کی بے حجائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ حقیلے میں ملاقات کرنا یا کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا۔ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ پانچواں گناہ، شرعیہ تقاضی کے دوران قبلہ روح نہ رہیں۔ یہ احترام قبلہ کے خلاف ہے، لہٰذا اس کی طرف نہ منہ ہو نہ پشت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی روایت میں ہے، جب کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ڈھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ علمیہ ہیں کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا اور فرمایا، محمد کسی عورت کے ننگے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ مازر بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی مہینے پانی والے علاقے سے بہت دور رہتا ہوں، جبکہ میری بیوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، کیا بیوی سے شرع تقاضا پورا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگرچہ تم 20 سال پانی سے دور رہو تب بھی شریعت اقاضا پورا کر سکتے ہو، اور غسل کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے مطابق شرع تقاضا پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بھی آسانی اور بروقت ملتا رہے۔ شکریہ۔